بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے اصل شناختی کارڈ گم ہو جانے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ بہت پریشانی کی بات ہے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم جائے۔ تو اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے تو آپ کو میں کچھ جو ہدایات ہیں وہ دینا چاہتا ہوں، اور کچھ احتیاطیں جو آپ کو کرنی چاہیے اس بارے میں بھی بات ہوگی۔ اس سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں جو بالکل فری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میری ہر ویڈیو جو میں فیوچر میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا اور آپ ویڈیو سے فیض یاب ہو سکیں گے۔ چونکہ میری ویڈیوز محکمہ ایکسائز، پولیس، تھانہ، کچہری، عدالتوں وغیرہ سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوں گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی جانب۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ گم جائے تو فوراً متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جا کر رپورٹ درج کروائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس تھانے میں؟ اگر تو آپ کا شناختی کارڈ آپ کی رہائش والے ایریا میں گم ہوا ہے تب تو اپنے علاقے کے تھانے میں جائیں، اور اگر کسی اور علاقے میں گم ہوا ہے تو اس علاقے کے تھانے میں جائیں۔ آپ کی رہائش کے علاقے کے تھانے میں آپ کے شناختی کارڈ کی گمشدگی کی رپورٹ درج نہ ہوگی، کیونکہ وہاں آپ کی صرف رہائش ہے، جبکہ شناختی کارڈ کسی دیگر تھانے کی حدود میں گم ہوا ہے۔ سیکنڈ پہ آپ کو چند ہدایات میں دوں گا جو تھانے میں جانے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تھانے میں جانے سے پہلے ایک عدد 50 روپے مالیت کے اسٹامپ پیپر پر اپنے شناختی کارڈ کی گمشدگی کے متعلق بیان حلفی تحریر کروا لیں۔ اس بیان حلفی میں 2-3 باتیں ضرور لکھیں، مثلا نام، ولدیت وغیرہ، شناختی کارڈ نمبر جو آپ کا گم ہوا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر تو سیم ہی ہوتا ہے، بے شک آپ کو دوبارہ جو ایشو ہوگا اس کا بھی آئی ڈی کارڈ نمبر سیم ہوگا، اور تاریخ، جس تاریخ کو شناختی کارڈ گم ہوا ہے۔ اس بات کا بھی ذکر کریں کہ اگر دوبارہ شناختی کارڈ ملتا ہے تو متعلقہ حکام کو آگاہ کروں گا۔ اس کے علاوہ درخواست کی عموماً ضرورت نہیں ہوتی، صرف بیان حلفی پر ہی آپ کا کام چل جائے گا اور آپ کو رپورٹ مل جائے گی۔ ایک اور بات، تھانہ سے رپورٹ کیسے حاصل کریں؟ یہ بیان حلفی جو میں نے اوپر بیان کیا ہے کس طرح کا ہونا چاہیے۔ بیان حلفی تھانے میں جا کر جمع کروائیں، اور اگر شناختی کارڈ کی کاپی ہے، گمشدہ شناختی کارڈ کی کاپی، تو اس کو بھی کراس کر کے اس پر وجہ درج کر کے بیانی حلفی کے ساتھ منسلک کر دیں، ورنہ یہ ضروری نہیں، کیونکہ ہر ایک کے پاس شناختی کارڈ کی کاپی اویلیبل نہیں ہوتی۔ پولیس کی جانب سے آپ کو رپورٹ فراہم کر دی جائے گی۔ اب رپورٹ موصول ہونے کے بعد اس کو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس رپورٹ کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، کیونکہ یہ آپ کی ساری زندگی کے لیے ایک قسم کا کسی ٹائم بھی آپ کے کام آ سکتی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ گمشدگی کی رپورٹ اپنے پاس ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کے شناختی کارڈ کسی ایسے شخص کے ہاتھ لگ جاتا ہے جو یا تو دہشت گرد ہو یا اس قسم کے گھناؤنے کام میں کسی بھی طریقے سے ملوث ہو، خدا نخواستہ اگر کسی بھی جگہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی ہوتی ہے اور آپ کا گمشدہ شناختی کارڈ وہاں پایا جاتا ہے تو آپ کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس رپورٹ گمشدگی ہے تو آپ کی مشکل ٹل جائے گی، کیونکہ رپورٹ پر وہ تاریخ درج ہوگی جس تاریخ کو آپ کا شناختی کارڈ گم ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا گمشدہ شناختی کارڈ کوئی مس یوز کر لیتا ہے اور اس کی کاپیاں کروا کر مختلف جگہوں میں استعمال کرتا ہے، چاہے وہ گواہی کے طور پر ہو یا ضامن کے طور پر، مسئلہ آپ کے لیے بنے گا۔ تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس شناختی کارڈ کی گمشدگی کی رپورٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ رپورٹ کا استعمال، بیان کی گئی مشکلات یا کوئی بھی مشکل پیدا ہونے کی صورت میں رپورٹ FIR کام آئے گی۔ اس کے علاوہ نیا شناختی کارڈ بنوانے کے لیے بھی آپ کو رپورٹ کی ضرورت
پڑے گی۔ نوٹ، یہ نوٹ آپ نے پلے باندھ لینے ہیں۔ اصل رپٹ گمشدگی شناختی کارڈ اپنے پاس محفوظ کر لیں اور جہاں ضرورت ہو اس کی کاپی جمع کروائیں، اصل کہیں بھی جمع نہ کروائیں۔ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اس کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔